صبح صبح خاوند کی اس کی بیوی سے لڑائی ہو گئی اور یہ لڑائی کافی دیر تک چلتی رہی۔ خاوند نے مہمان کو مردان خانے میں بٹھایا اور بیوی سے بولا کہ جاؤ مہمان کے لیے کھانا بنا لو، تو اس نے کہا نہ میں تمہارے لیے کھانا بناؤں گی اور نہ ہی تمہارے مہمان کے لیے۔ خاوند کو بیوی سے اس قسم کے جواب کی توقع نہ تھی، کیونکہ جو کچھ ہوا تھا ان کے ہی درمیان ہوا تھا۔ اب اگر مہمان کو ذرا بھی بھنک پڑتی کہ ان دونوں میں لڑائی ہوئی ہے تو یہ بات پورے خاندان تک بھی پھیل سکتی تھی اور ضلالت الگ ہوتی۔ وہ پریشان ہوا کہ مہمان کو ایسے خالی پیٹ تو بھیج نہیں سکتا۔ اس نے کافی دیر سوچا، پھر اسے یاد آیا کہ ان کے پڑوس میں ایک نہایت ہی معزز خاتون رہتی ہیں۔ اس نے ان کے گھر کا رخ کیا اور پھر دستک دے کر ایک طرف ہو گیا۔ دروازہ کھولنے کے بعد ایک شخص باہر نکلے اور بولے خیریت؟ تو وہ بولا جی سب خیریت ہے، مگر بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں دور سے مہمان آئے ہیں۔ میری بیوی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کیا آپ اپنی اہلیہ سے کہہ کر ہمارے مہمان کے لیے کھانا بنائیں گے؟ وہ آدمی بولا جی ضرور، کیوں نہیں۔ خاوند خوشی خوشی گھر آیا اور مہمان کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کرنے لگا۔ مہمان نے پانی طلب کیا تو ٹھنڈا پانی لینے کے لیے کمرے سے باہر نکل کر باورچی خانے میں آیا اور بیوی کو زاروں قطار روتا دیکھ کر حیران ہوا، کیونکہ بیوی تھی ایسی کہ ایک آنسو تک نہ بہاتی، مگر آج موٹے موٹے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے بیوی سے پوچھا کیا ہوا ہے، روتی کیوں ہو؟ وہ بولی میں نے آج بہت بڑی گستاخی کی ہے، مجھے معاف کر دیں۔ وہ بولا چلو میں نے دل سے گلے شکوے مٹا کر تمہیں معاف کر دیا، مگر یہ بتاؤ آخر تمہیں خیال کیسے آیا؟ وہ بولی جب میں نے آپ کو یہ کہہ کر بھجوا دیا کہ جائیں، نہ میں آپ کے لیے نہ مہمان کے لیے کھانا پکاؤں گی، تو آپ کے جانے کے بعد مجھے پشیمانی ہوئی کہ مجھے گھر کی لڑائی کے بارے میں باہر والوں کو بات کرنے کا موقع نہیں دینا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے اگر میں کھانا نہیں بناتی تو مہمان پوچھتے کہ آخر آپ کی زوجہ نے کھانا کیوں نہیں بنایا، ایسے ہمارے معاملات کے بارے میں وہ آگاہ ہو جاتے۔ میں اٹھ کر کچن میں آئی تو میں نے دیکھا کہ ایک سفید لباس میں ملبوس شخص آٹے کی بوری سے آٹا نکال رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میں ڈر گئی تو وہ مجھ سے بولے ڈرو نہیں، یہ مہمان کے حصے کا آٹا تمہارے آٹے میں شامل کر لیا تھا، مگر چونکہ اب اس کے لیے کھانا پڑوس سے آ رہا ہے تو ہم ان کے رزق میں ڈال دیں گے۔ اللہ کسی شخص پر بھی ظلم نہیں کرتا، لہٰذا جب کوئی ہمارے یہاں مہمان بن کر آتا ہے تو اس کے آنے سے پہلے اللہ اس کا رزق میزبان کے گھر پہنچا دیتا ہے۔